السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی فلسطین کے مسئلے پہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے افسوسناک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کو اس کے صحیح پس منظر میں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چند احباب وہ ہیں جو مسئلہ فلسطین کو بھی کسی بھی دوسرے مسئلے کی مانند دیکھتے ہیں، جبکہ یہ سچائی نہیں ہے۔ ایک صدی قبل عالمی طاقتوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا، سازش رچی اور امت مسلمہ کے قلب میں لا کر کے ایک صہیونی ریاست کو انہوں نے قائم کرنے کا پلان کیا، اور 5 صدی قبل انہوں نے یہ قائم کر دیا۔ ان کے پاس طاقت تھی، اس کے خلاف امت مسلمہ نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، لیکن امت ناکام رہی۔ کئی جنگوں کا بھی سلسلہ رہا، لیکن بہرحال جو نتائج سامنے آئے وہ یہ آئے کہ امت اس قابل نہیں رہی کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے، اور جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی، فلسطینیوں کا نقصان ہوا۔ یہ منظرنامہ آج کا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ مستقل فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ہمیشہ انصاف پسندوں نے آواز بھی اٹھائی ہے۔ لیکن جس ریاست کو بسایا گیا تھا، اسرائیل کو، ایک صہیونی ریاست کو، ظاہر ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں تھیں، اور ہر موڑ پہ ان طاقتوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ابھی جو ریسنٹلی صورتحال پیدا ہوئی، آپ دیکھ لیجئے کہ پورا مغرب ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اور بالکل مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اس سلسلے میں کوئی اخلاقی قانون، کوئی عالمی قانون، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ سیز فائر تک کے لیے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو بڑی طاقت ویٹو کر دے رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ، پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کس طرح سے اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ نئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ لگاتار ان کا رویہ یہی رہا ہے۔ وہ لگاتار یہ اندیا دیتے رہے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کریں گے، وہ پیس چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، لیکن حقائق بتلاتے ہیں کہ ان کے معیار ہمیشہ دوہرے رہے ہیں۔ انہوں نے بسایا ہے، یہ ان کا پلان تھا کہ اس ملت کو پریشان رکھنا ہے، اور اس کے خاطر انہوں نے ایک شجر خبیث باضابطہ طریقے سے ملت کے قلب میں پیوست کیا ہے، تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس کو قبول کریں نہ کریں، لیکن یہ سچائی ہے کہ پچھلے 1 صدی میں ہم اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ہم خود کو اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکیں۔ یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی، اقدام ہوا، تو پورے مغرب کا، پوری عالمی طاقتوں کا مطالبہ عالم اسلام سے یہ تھا کہ آپ اس کی مذمت کریں، آپ کنڈم کریں، اور پھر ان کو یہ جواز مل جائے کہ جس طرح سے چاہیں اس طرح سے کریں۔ حالانکہ اس کے بعد بھی انہوں نے وہی کیا۔ جس طرح سے بچے مارے جا رہے ہیں، جس طرح سے عمارتیں ڈھائی جا رہی ہیں، جس طرح سے مکمل طریقے سے اس پورے خطے کو الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، غزہ میں کوئی سامان نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ ایک انسانی المیہ، ایک بحرانی کیفیت ہے، کس طرح سے لوگ جی رہے ہوں گے ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے ہیں۔ دوائیں نہیں مل رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ آدمی اگر ہاسپٹل میں بھی پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر حملہ ہو جا رہا ہے اور وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ پوری جو کیفیت ہے، اس پوری کیفیت کے باوجود عالمی طاقتوں کا جو رد عمل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ خود ان کے لوگ بھی یہ حقیقت قبول کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ان کے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کرو۔ اور یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی اشاریہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور انشاءاللہ جلد آئے گا، جب ان طاقتوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ فلسطینی مسئلے کو حل کیے بغیر، انہیں ان کی ریاست دیے بغیر، انہیں ان کا حق دیے بغیر اسرائیل کے لوگ بھی امن و امان سے نہیں رہ پائیں گے۔ اور یہ بہت سارے بڑے بڑے مفکرین، سمجھدار، جو عالمی مسائل کو سمجھتے ہیں، عالمی ایشوز کو سمجھتے ہیں، دنیا کے چلنے کے نظام کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا انتباہ دیا ہے اور لگاتار دیتے رہے۔ یہ جو ان
نٹشل جس کو کہتے ہیں، بالکل مختصراً جو یہ تاریخ تھی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس پہ جو ہمارا رد عمل ہے وہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہے۔ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دو ملک کو آپ ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، ایک دو اسلامی ملک کو، مسلم ملک کو ہم ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، آپ بھی گالی دے کر خوش ہو جاتے ہیں، ہم بھی گالی دے کر خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ اور کیا اس کردار سے، اس گالی گلوچ سے، اس طرح سے بلیم گیم کھیلنے سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی رائے عامہ بن پاتی ہے؟ اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہو تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی صلاحیت دی ہے، جس سطح پہ دی ہے، آپ حقائق بیان کریں، بتائیے، پوری تاریخ رکھ دیجئے سامنے، کس کس طرح سے لگاتار کمزور فلسطینیوں پہ ظلم ہوا ہے، اس کی داستان آپ کو دنیا کو سنانا چاہیے۔ آپ کو سارے پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے آپ کرتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، عربوں نے یہ نہیں کیا، سعودی عرب نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، ترکی نے یہ نہیں کیا، ایران نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اور اس پورے مرحلے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن بدن ہماری زمین ہم سے چھینی جاتی ہے، ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہماری کوئی آواز نہیں بنتی ہے۔ یہ کم تعجب خیز بات نہیں ہے، ہم دنیا کی دوسری سب سے بڑی مذہبی آبادی کا درجہ رکھتے ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ کہاں ہماری کیا آواز ہے۔ اور جب کبھی یہ صورتحال پیدا ہو، جب آپ آپس میں لڑیں گے، آپس ہی میں ایک دوسرے کو الزام دیں گے، اور جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جائے گی، تو نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا ہے۔ جن لوگوں پہ پون صدی سے، اس سے زائد عرصے سے لگاتار ظلم ہوا ہے، جن کے سامنے ان کے بیٹے مارے جاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، جن کے سامنے ان کی مائیں ماری جاتی ہیں، ان کے باپ قتل کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے، اور پھر غور کیجئے کہ یہ جو رویہ ہمارا ہے، سیف زون میں بیٹھ کر کے جس قسم کے تبصرے ہم کرتے ہیں، اور جس طرح سے بلیم گیم ہمارا چلتا رہتا ہے، اس سے کیا کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا سا تصور کیجئے کہ اگر یہ معاملات رہے ہیں، لگاتار رہے ہیں، تو ان تمام معاملات کو دیکھنے والے بھی یہی ممالک رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ملک، اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے سے مدد کر سکتا ہے، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی عالمی سطح پہ کوئی آواز ہے تو وہ آواز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس اس سچائی کو قبول کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ طاقت کے زور پہ ان اوباشوں کو، ان ظالموں کو روک سکیں۔ تو جو بہتر راستے ہو سکتے ہیں، ان راستوں کو اپنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی یہی کرتا ہے۔ آپ بھی شاید اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوں، اپنی انفرادی زندگی میں تو یہی کریں، سماجی سطح پہ آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال تب تک رہے گی جب تک طاقت کا یہ توازن بدلتا نہیں ہے، تب تک جب تک یہ دنیا آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں آ جاتی ہے کہ آپ اپنے طور پہ فیصلہ لے سکیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، جن کو ہم طاقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، وہ بیچارے بھی مجبور بنے ہوئے ہیں۔ ان کی صورتحال کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جوش میں آ کر بلیم گیمز کے ذریعے اپنے آپ کو آپ تسلی دے سکتے ہیں، خود کو بیوقوف بنا سکتے ہیں ہم اور آپ، لیکن اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ اس کا بہتر راستہ کیا ہے؟ ہم انفرادی سطح پہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، جو بھی ممکنہ مدد ہو سکتی ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر کوئی بھی مدد پہنچانے کا کوئی راستہ اپنایا جاتا ہے، اس میں آپ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ہر سطح سے یہ کوشش کیجئے کہ اس صلاحیت کو، ان کی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے اور حقائق کو سامنے رکھنے کے لیے استعمال کیجئے۔ یہ کم تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ایک ظالم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو خراب کرتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام دے کر کے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ زمین ہماری چھینی گئی ہے، لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، سارے جو اس سلسلے کے مسائل ہیں وہ ہمارے ہیں، پریشانیاں ہماری ہیں، زندگیاں ہماری اس پورے مرحلے میں ضائع ہوئی ہیں، زمینیں ہماری چھینی گئی ہیں، بچے ہمارے یتیم ہوئے ہیں، اور یہ ساری سچائی ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں۔
تو ان معاملات کو جن سطحوں پہ لے جا کر آپ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اور اللہ کے واسطے بلیم گیم سے بچیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔